اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کوفہ کے بابرکت مقامات میں سے ایک مقام بیت التشت ہے۔ اس کا تعلق امیر کائنات کی قضاوت کے ساتھ ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ مسجد ہے کہ جس میں مولا فیصلے کیا کرتے تھے، عدالت لگایا کرتے تھے۔ مولا کی خدمت میں ایک کیس لایا گیا۔ شام سے ایک شخص ٹریول کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ آیا، جس پر شام کے حاکم نے باقاعدہ طور پر سزا کو جاری کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں امیر المومنین کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ آیا مسجد مولا کی خدمت میں، اور جب مولا کی خدمت میں آیا ہے، شہر کوفہ پہنچا ہے، اور شہر کوفہ پہنچنے کے بعد کہتا ہے یا علی، میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اے مولا، آپ کے سامنے میں اپنی پریشانی کو لے کر آیا ہوں۔ مولا نے سوال کیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مسئلہ بتلایا کہ اس کی بیٹی بالکل صحیح سالم تھی کہ نہ جانے اچانک اس انداز سے اس کی باڈی نے ڈیولپ کرنا شروع کیا کہ اس کا بطن بڑھتا رہا، اس کا پیٹ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے، حتیٰ کہ گھر والوں نے، اعزاء و اقارب نے تہمتیں لگانا شروع کر دی کہ یہ بچی نعوذ باللہ من ذالک فعل حرام کر کے پریگننٹ ہو گئی ہے، حاملہ ہو گئی۔ یہ کہنے لگا مولا میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی نے کسی قسم کے گناہ کو انجام نہیں دیا، لیکن حاکم وقت کے سامنے جب کیس لایا گیا، اس کے سامنے یہ ثابت ہو گیا، اس نے سنسار کرنے کی سزا سنا دی۔ میں وقت لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ کے پاس آؤں اور اس مسئلے کا حل دریافت کروں۔ امیر المومنین مقام قضاوت علی پر، مقام دقت و قضا پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کیس کو مولا نے سنا ہے، اور کیس کو سننے کے بعد بالکل مولا کے سامنے ہی ایک حجرہ بنا ہوا تھا۔ اس حجرے کے اندر مولا نے کہا کہ اپنی بیٹی کو بھیج دو۔ مولا نے دائیوں کو بلوایا ہے، اور شہر کوفہ کی دائیوں کو بلوا کر کہا کہ جاؤ اس بچی کا معائنہ کرو۔ شہر کوفہ کی دائیاں اس گھر میں داخل ہوئی ہیں، اس حجرے میں داخل ہوئی ہیں، بچی کا معائنہ کرنا شروع کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد امیر المومنین کو آ کر خبر دی کہ یا علی، جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہی ہے، یہ بچی حاملہ ہے اور پریگننٹ ہے۔ امیر المومنین نے ایک جملہ کہا کہ علم امامت یہ بتلاتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے، ظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا ہو رہا ہے۔ امیر المومنین نے یہاں پر ایک معجزہ دکھلایا۔ یہ شام سے بچی آئی تھی، بعض روایتیں ہیں کہ امام نے ہاتھ کو بڑھایا، وہاں سے برف کے ایک ٹکڑے کو منگایا اور کہا کہ ایک تشت لایا جائے، برف کا ٹکڑا اس میں رکھا جائے اور اس بچی کو اس تشت کے اوپر بٹھا دیا جائے۔ یا بعض روایت کی بنیاد پر مولا نے فرمایا کہ ایک کیچڑ وہ جمع کیا جائے، ایک تشت میں بھرا جائے اور اس بچی کو اس پر بٹھا دیا جائے، اور پھر معجزے کو دیکھا جائے کہ کیا ہے۔ دائیوں کو جمع کیا ہے، اسی گھر میں تشت کے اندر برف یا اس کیچڑ کو رکھا گیا اور اس بچی کو بٹھایا گیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بچی کے پیٹ کے اندر نشو و نما پانے والا جوک کا کیڑا یا زالو جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کے رحم سے برآمد ہوا۔ بچی بالکل اپنی اصلی حالت کے اندر آ گئی، اور اس وقت یہ نعرہ بلند ہوا قد صدق امیر المؤمنین، کہ خدا کی قسم امیر المؤمنین نے بالکل سچ کہا کہ بچی گناہ گار نہیں تھی۔ تو جہاں پر امیر المؤمنین نے اس معجزے کو صادر کروایا، یہ واقعہ جہاں پر رونما ہوا، اس مقام کے اعتبار سے یہ مقام بیت التش قرار پایا۔ بیت یعنی گھر، تش یعنی وہ مقام یا وہ ظرف کہ جس کے اندر بیٹھ کر بچی کو باقاعدہ طور پر اس معجزے کے لیے آمادہ کیا گیا۔ ایک بہت بڑا پیغام اس واقعے سے جو ہماری زندگی کے اندر ہم لے سکتے ہیں کہ انسان ظاہر میں کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ باطن اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ججمنٹل انسان بہت جلدی ہو جایا کرتا ہے۔ کبھی بھی انسان ساری باتوں سے واقف ہوئے بغیر کسی کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو، چاہے کسی کا کردار ہو، چاہے کسی کی عبادت ہو، چاہے کسی کی زیارت، چاہے کسی کی عزا ہو۔ انسان اپنی ذات سے مربوط رہے اور حقیقتوں کو معلوم کرنے کی اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ مقام بیت التشت 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اور 2 رکعت نماز کے بعد تسبیح جناب زہرا، اور پھر اس دعا کی ہم تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی ذخرت توحیدی ایاک ومعرفتی بک واخلاصی لک واقراری بربوبیتک وذخرت ولایت من انعمت علی بمعرفتہم من بریتک محمد وعطرتہ صلی اللہ علیہ لیوم فضعی الیک عاجلا وآجلا وقد فضعت الیک والیہم یا مولاي في هذا اليوم وفي موقفي هذا وسألتك مادتي من نعمتك
وإضاحة ما أخشاه من نقمتك والبركة فيما رزقتني وتحصين صدري من كل هم وجائحة ومعصية في ديني ودنياي وآخرتي یا ارحم الراحمین۔